فیملی اینڈ چینج. تو جیسا کہ یہ ٹاپک ہمارے سامنے ہے، اس میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے وہ کس طرح سوشل اور کلچرل اور ٹیکنالوجیکل جو چینج آتی ہے اس سے کس طرح تبدیل بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ انٹرپلے اور انٹرکنیکٹ کرتا ہے جو چینج کے ساتھ، اور اس کے نتائج فیملی اور چینج کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں، سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی بنیادی طور پہ سوشل کانٹیکسٹ میں اس کا کیا کردار ہے. تو فیملی جو ہے وہ پہلا فرسٹ انسٹیٹیوشن ہے جو آپ کی، یعنی دنیا میں کہیں پہ بھی آپ رہتے ہو، آپ کی سوشلائزیشن میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. اب ہم فیملی کی بات تو بعد میں کریں گے کہ کس طرح ادا کرتا ہے، لیکن سوشلائزیشن کا کانسیپٹ سوشالوجسٹ کے لیے اور اس کے طلباء کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو سمجھ لیں. سوشلائزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے معاشرے کے جو رولز ہیں، اقدار ہیں، عقائد ہیں، تعلیمات ہیں، ان کو آپ اپنی شخصیت کا حصہ بناتے ہیں، جس کو آپ انگلش میں یوں کہہ لیں کہ یو انٹرنلائز ٹیچنگ، پریچنگ، بلیف سسٹم، moralities, ethics from the society for the development of a child, and then you become a personality and آپ کی سیلف جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے. تو جب تک آپ سوشلائز نہیں ہوتے، یعنی سوسائٹی کی یہ اقدار اور عقائد کو نہیں اپناتے، تو آپ کی سوشلائزیشن جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے. تو فیملی جو ہے وہ پہلا سوشل انسٹیٹیوشن ہے. اسی لیے جو فیملی جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے کسی بچے اور بعد میں کسی انسان کے جو رویہ ہے، جو کانڈکٹ ہے، جو انداز تفکر ہے، اس میں بنیادی رول پلے کرتا ہے. فیملی کی سوشل پوزیشن پھر جو ہے وہ انتہائی اہم ہوتی ہے کہ جب چائلڈ کی پرسنالٹی کی بات آئے تو وہ فیملی کی اپنی سٹیٹس اور اپنی پوزیشن کیا ہے. یعنی فیملی اگر ایلیٹ کلاس کی ہے یا لوور کلاس کی ہے، مڈل کی ہے، وہ اکارڈنگلی اپنے بچوں کی شخصیت سازی میں اپنا کردار ادا کریں گے. اس کے ساتھ آئیڈیاز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کسی فیملی کے جو خیالات ہیں، ان کی جو اقدار ہیں، ان کے جو علمی صلاحیت ہے، وہ بھی بچے کو اپنے خاندان سے ہی ملتی ہے. اور یہ جو فارمولا ہے یہ اکراس دا ورلڈ اپلائی ہوتا ہے. یہ کسی کلچر سپیسیفک نہیں ہے، کسی ریجن سپیسیفک نہیں ہے، بلکہ اٹس اے یونیورسل کائنڈ آف فارمولا. سو ایوری ون نوز دیٹ. اگر ہم بات کریں ویسٹرن سوسائٹی کی، کہ ایوری باڈی نوز کے چینجز آ رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو تغیر ہے، جو تبدیلی ہے، اس کو صرف ثبات حاصل ہے. وہ ہمیشہ تبدیلی آتی رہتی ہے. نو باڈی کین اسٹاپ چینج. تو وہاں پہ جو چینج آئی، اگر ہم نے دیکھا کہ 200 ایئرز بیک سے لے کے، یعنی انڈسٹریلائزیشن جب سے شروع ہوئی تو وہاں سے لے کے آج تک ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ترقی کی ان ٹیکنالوجی، ان سائنٹیفک فیلڈ، ان جنریشن آف نالج. لیکن ایک کاسٹ ان کو بہت بڑی چکانا پڑی اس ترقی کی، وہ تھا ڈیکلائن آف دا فیملی سسٹم. اور فیملی سسٹم، ان کا خاندانی نظام، پہلے تو انہوں نے اپنے بچوں کی پیدائش میں بالکل کم کر کے، بعض تو ویسٹرن ایسے ملک ہیں یہاں پہ نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے، یعنی مرنے والوں کی تعداد پیدا ہونے والے لوگوں کی تعداد سے زیادہ ہو گئی ہے. وہ نیگیٹو گروتھ میں چلے گئے ہیں. اور اس کی کلاسیکل اگزامپل ہے کہ کلنٹن نے ایک بہت بڑی کمپین شروع کی تھی اور سلوگن اس کا یہ تھا، بیک ٹو فیملی. تو یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کس طرح جو ویسٹرن سوسائٹی ہے اس میں خاندانی نظام جو ہے وہ کس طرح متاثر ہوا ہے ان کا. ابھی ہم بات کرتے ہیں، بہت ساری رپورٹس ہیں، بہت سارے آپ کو یہ جو میں نے بات کی ہے، یہ سلائیڈ میں بھی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری رپورٹس سوشل میڈیا کی آپ کے سامنے ہے. اور کلنٹن کی کلاسیکل اگزامپل ہے کہ وہاں پہ جو فیملی ہے وہ بڑا میٹر کرتی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ فیملی کا جو گروتھ ریٹ ہے، یعنی فیملی کی دوسرے لفظوں میں جو سائز ہے، فیملی کا جو سٹرکچر ہے، فیملی کے جو پیٹرن ہے،
اور وہاں پہ جو مائگریشن ہو رہی ہے، امیگریشن ہو رہی ہے، یہ ساری اوور آل جو ہے وہ بڑا رول پلے کرتی ہے. ابھی یہ ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ جو فیملی سائز کی اگر بات کریں، امریکن ایگزامپل اگر لیں تو 1940 میں وہ 3.76% تھے، وہ 2.5% ان 2015 میں وہ ہوئے ہیں. تو یہ ایک آپ کو بہت بڑا اس میں جو ایک گلیئرنگ آپ کو گروتھ ریٹ جو ہے وہ نمایاں طور پہ نظر آتا ہے. دوسری چیز ہے کہ جب فیملی سائز تبدیل ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے ہاؤس ہولڈ یا ہاؤسنگ کا جو فیسلٹی ہے وہ بھی امپیکٹ ہوتی ہے. اب ہاؤسنگ ہولڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاندان ہے، اس کے 2 3 4 5 جتنے بھی افراد ہیں، ان کے رہنے کے لیے ایک اپارٹمنٹ کہہ لیں، ایک جگہ کہہ لیں، یہاں پہ وہ رہتے ہیں. تو فیملی کا سائز جو ہے وہ اس میں بھی بڑا رول ادا کرتا ہے. اب فیملی کا سائز، اس کا گروتھ ریٹ، اس کا سٹرکچر، یہ اوور آل سوشل اور کلچرل جو چینج ہے اس میں کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. اب ہم اس کو ایک ایک کر کے جو فیملیز کی کائنڈز ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. خاص طور پہ کہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس 3 طرح کی فیملیز ہمیں نظر آتی ہیں. ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، پھر ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہے، اور پھر نیوکلیر فیملی سسٹم ہے. اب نیوکلیر فیملی سسٹم میں یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ کسی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ہاؤس میں، ان کے ساتھ 1 2 بچے ہیں جتنے بھی، وہ کانسیپٹ ہے. اب اس میں تبدیلی اور طرح کی سوشل چینج آتی ہے. پھر اس سے تھوڑا سا کہہ لیں کہ کزن اس کے ساتھ ملا لیں، اور جو ماموں اور چچا کو ساتھ ملا لیں، پھر وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے. اور جب بہت سارا ٹرائب کی شکل میں رہتے ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا اور چینج کا فیملی کے سائز کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے. یہ بعد میں ہم اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی یہ جو 3 طرح کے میں نے فیملیز کی بات کی ہے، اس کا جو ہے وہ بہت اثر ہے سوشل اور کلچرل چینج کے ساتھ.